یہ ایک ہال نما بڑا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک بڑی میز پڑی ہوئی تھی۔ میز کے گرد 10 کرسیاں لگی ہوئی تھیں جن میں سے 9 کرسیوں پر 9 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 9 کے 9 افراد شکل و صورت اور جسمانی لحاظ سے چھٹے ہوئے بدماش اور لڑائی بڑائی کے ماہر دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے چہروں پر زخموں کے پرانے نشان اس بات کا ثبوت تھے کہ ان کی ساری زندگی لڑائی بڑائی میں ہی گزری ہے۔ سب کے سب نوجوان اور انتہائی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سخت مزاج اور درندہ صفت تھے۔ ان کے چہرے بگڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان 9 افراد کے سامنے میز پر ان کے ناموں کی تختیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام استاد جیرا تھا، دوسرے کا نام جیدی، تیسرے بدماش کے سامنے پڑی ہوئی تختی پر اس کا نام کالا استاد لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح چوتھی تختی پر جیکی دادا کا نام تھا، 5ویں تختی پر انوارا کا نام تھا، چھٹی پر منگو دادا کا، 7ویں بدماش کے سامنے اس کے نام کی تختی پر اس کا نام کالا ناگ لکھا ہوا تھا اور 8ویں بدماش کا نام شیرا تھا اور سب سے آخری تختی پر بدماش کا نام راجو لکھا ہوا تھا۔ وہ سب پاک ایشیا کے مختلف شہروں کے بدماش تھے جو نہ صرف ایک دوسرے کو جانتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے لیے کام بھی کرتے تھے۔ یہ سارے ایسے بدماش تھے جن پر بے شمار کرمنل کیس بنے ہوئے تھے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ مختلف ایجنسیاں ان کی تلاش میں رہتی تھیں اور وہ پولیس اور ایجنسیوں سے بچنے کے لیے انڈر گراؤنڈ رہتے تھے۔ انڈر گراؤنڈ رہنے کے باوجود دارالحکومت سمیت پورے ملک میں ان کا سکہ چلتا تھا اور وہ ہر خطرے کو بالائے طاق رکھ کر دھڑلے سے اپنے دھندے کرتے تھے۔ کمرے میں مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ ان سب کے چہروں پر انتہائی بے چینی اور پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جو بند تھا۔ آخر ہمیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ان میں سے ایک نے کہا جس کے سامنے منگو دادا کے نام کی تختی تھی۔ میرے خیال میں کوئی بہت اہم معاملہ ہے جس کے لیے اس بار ہم سب کو کال کر کے یہاں بلایا گیا ہے، کالے استاد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسا بھی کون سا معاملہ ہو سکتا ہے جو اس بار ہم سب کو اکٹھے ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت پر بلایا گیا ہے؟ اگر کسی کو ہماری یہاں موجودگی کا علم ہو گیا اور اس نے ہماری مخبری کر دی تو ہم سب ایک ساتھ جیلوں میں جائیں گے۔ ہم عام انسان نہیں بلکہ نامی گرامی بدماش ہیں جن کی تلاش میں پولیس کے ساتھ ساتھ کئی ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں، جیکی دادا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی ان سب سے زیادہ نمایاں تھی۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا ہے۔ ہم دنیا کو ڈراتے ہیں اور ان پر اپنا رعب جماتے ہیں لیکن اس آدمی کے سامنے ہمیں بیگی بلی بننا پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہمارے خلاف ایسا بلیک میلنگ سٹاف ہے کہ یہ چاہے تو ہمیں کبھی بھی گرفتار کرا دے اور سارے ثبوت پولیس کو دے کر ہمیں سیدھا پھانسی کے تختے تک پہنچا دے۔ ہم کہیں بھی چھپ جائیں لیکن وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے اور پھر ہمیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا ہی پڑتا ہے۔ وہ ہمیں اس قدر ڈراتا اور دھمکاتا ہے کہ ہم بھاگ کر کہیں بھی نہ جا سکیں، بس اس کا کام کرتے جائیں، جیدی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور وہ ہم سے اس انداز میں کام لیتا ہے جیسے ہم اس کے غلام ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ہر کام کا معاوضہ ادا کرتا ہے اور یہ معاوضہ ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، انوارا نے کہا۔ معاوضہ کے بدلے وہ جو ہم سے کام لیتا ہے وہ بھی کم خطرناک نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اس کا کام کرنا پڑتا ہے۔ ہر کام میں پکڑے جانے یا پولیس کی اندھی گولی کا شکار ہونے کا خوف رہتا ہے کہ نہ جانے کب اور کہاں ہم اپنے انجام تک پہنچ جائیں۔ شیرا نے منہ بنا کر کہا۔ اس کا یہ دعویٰ بھی تو ہے کہ وہ ہمیں گرفتار نہیں ہونے دے گا اور اگر گرفتار ہو بھی گئے تو فوراً چھڑا لے گا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، یہ شاید پرائم منسٹر یا پھر پریزیڈنٹ تک، راجو نے کہا۔ ان سب باتوں کو چھوڑو، وہ ہمیشہ ہم سے الگ الگ کام لیتا ہے، ہمیں بہت کم ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیتا ہے اور آج تو اس نے ہم سب کو ایک ہی جگہ بلا لیا اور ہمارے سامنے ہمارے ناموں کی تختیاں بھی رکھ دی جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے انجان ہوں اور ان ناموں سے ہماری پہچان ہو سکے۔ آخر اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کالا ناگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے آج وہ ہم سے جو کام لینا چاہتا ہو وہ کام کسی اکیلے کے بس کا نہ ہو، اس لیے اس نے ہم سب کو بلا لیا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ شاید ہم میں سے کچھ ایسے ہوں جو ایک دوسرے کے بارے میں نہ جانتے ہوں، اس لیے اس نے ہمارے ناموں کی تختیاں رکھوا دی تاکہ ہم ایک دوسرے سے پہچان بنا سکیں، استاد جیرا نے کہا۔ خیر، اب ہم آ گئے ہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، راجو نے منہ بنا کر کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان میں کوئی مزید بات ہوتی اسی لمحے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ انہوں نے دیکھا ایک بھاری بھرکم آدمی اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ لمبوترا تھا، ناک بھی لمبا تھا، ماتھے پر زخم کا نشان تھا، شکل و صورت سے وہ بھی چھٹا ہوا بدماش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صفاقی، درندگی اور غصہ جیسے سب تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر فیلٹ ہیلمٹ تھا جو اس نے ماتھے تک جھکایا ہوا تھا۔ اس آدمی کو اندر آتے دیکھ کر وہ سب فوراً اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سیاہ لباس والا آدمی آگے آیا اور پھر وہ خالی کرسی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ان سب کی طرف دیکھا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے میز پر کوئی نیم پلیٹ موجود نہ تھی۔ بیٹھ جاؤ، سیاہ لباس والے آدمی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو وہ سب اپنی کرسی پر بیٹھتے چلے گئے۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تم سب کے ناموں سے واقف نہ تھا، اس لیے میرے حکم پر تم سب کے ناموں کی تختیاں بنائی گئی تھی جو تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اب ان تختیوں کو دیکھ کر میں تمہارے ناموں سے تمہیں پکار سکتا ہوں اور میری تم سے یہی پہچان ہو سکتی ہے، اس لیے اس بات پر حیران ہونا چھوڑ دو کہ تم سب کے سامنے تمہارے ناموں کی تختیاں کیوں رکھی گئی ہیں۔ سیاہ لباس والے نے اسی طرح کرخت اور انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، ان سب نے ایک ساتھ کہا۔
तुम सबको ये भी मालूम है कि मेरा ताल्लुक भी तुम्हारी तरह क्रिमिनल वर्ल्ड से है और मैं अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिमिनल सिंडिकेट असांगा से ताल्लुक रखता हूँ। मैं सिंडिकेट का सरबराह नहीं हूँ, एक मखसूस ग्रुप का बास हूँ। और बास से लिबास वाले बास ने कहा। इसके लहजे में बददस्तूर गराहट और सर्जपान था। यस बास, इन सब ने एक बार फिर एक साथ कहा। मेरे ग्रुप के बहुत से अफराद मुख्तलिफ हादसात का शिकार होकर हलाक हो गए थे और इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सिंडिकेट के असूलों के खिलाफ काम किया और मेरे अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में असांगा के ग्रांड मास्टर ने इन्हें मौत की सज़ा सुना दी। और ग्रांड मास्टर जो खुद असांगा है, एक बार जिसकी मौत का फैसला कर लेता है फिर इसे सिवाय कब्र के कहीं पनाह नहीं मिलती। बहरहाल मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा साबका ग्रुप, जिसमें पहले भी 9 अफराद ही शामिल थे, खत्म हो चुका है। इसलिए अब अपने ग्रुप में तुम सबको मैंने शामिल करने का फैसला किया है और इसके लिए मैंने असांगा से इजाज़त भी ले ली है। असांगा सिंडिकेट के ग्रुप्स के अलग अलग नाम हैं। मेरे ग्रुप का नाम मास्टर ग्रुप था, लेकिन चूंकि मेरे सारे साथी हलाक हो चुके हैं और मेरे ग्रुप के तुम नए मेंबरान हो, इसलिए मैं मेंबर्स के साथ साथ ग्रुप का नाम भी बदल दिया है। अब हमारा ये ग्रुप रेड एरो ग्रुप कहलाएगा। मैं तुम्हारा बास और तुम सब मुझे बास कहकर ही पुकारोगे। इसके अलावा मेरा कोई नाम है और ना होगा, समझ गए तुम सब? बास ने कहा। यस बास, इन सब ने फिर एक साथ कहा। तुम सब हैरान जरूर होगे कि तुम यहाँ क्यों बुलाए गए हो। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बुलाया है, मुझे सांगा से हुक्म मिला है। इसने जो मिशन हमारे जिम्मे लगाया है वो इंतहाई अहम और इंतहाई खतरनाक है और सांगा के हुक्म के मुताबिक अगर हम इस मिशन को मुकम्मल ना कर सके तो हमें इसकी बहुत कड़ी सजा मिलेगी, बास ने कहा। आखिर ऐसा कौन सा मिशन है बास? जेदी ने कहा। सब कुछ बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे चंद ज़रूरी काम करने हैं और सबसे पहला काम यह है कि तुम्हारी तादाद 9 है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब 3-3 अफराद की टोलियाँ बना लो। तुम तीनों में से एक एक लीडर होगा और 2-2 अफराद इस लीडर के अहकामात पर अमल करेंगे और लीडर को अहकामात मैं खुद दूंगा। इसलिए तुम खुद आपस में फैसला कर लो कि तुम में 3-3 अफराद कौन होंगे और तुम्हारे लीडर कौन होंगे। मैं इन लीडरान को एक एक स्पेशल ट्रांसमीटर दूंगा ताकि इनसे मेरा डायरेक्ट राब्ता हो सके और मैं तुम सब की बाकायदा निगरानी कर सकूं। असांगा की तरफ से हमारे ग्रुप के लिए एक खसूसी निशान अलॉट किया गया है और वो खसूसी निशान रेड एरो का है, जो तुम्हारे दोनों हाथों की पुष्ट पर खसूसी आर्टिस्ट की मदद से बनाया जाएगा। ये चूंकि आर्जी निशान है इसलिए इसे गुदवाया नहीं जाएगा, लेकिन इसे तुम में से कोई अपनी मर्जी से साफ भी नहीं कर सकेगा। ये निशान हमारे ग्रुप की पहचान होगा। हो सकता है आगे चलकर तुम्हारे साथ कुछ और अफराद को भी शामिल कर दिया जाए जिनके हाथों की पुष्ट पर महसूस रेड एरो का निशान हो। समझ लेना कि वो हमारे ग्रुप का आदमी है, बास ने कहा। और ये सब कहकर खामोश हो गया। ये सब तुम जानते हो कि हम अपना सारा काम सरदारगढ़ में रहकर कर रहे हैं। सरदारगढ़ पर सरदार चंगेज खान का राज है और कोई भी काम इसकी इजाजत और इसकी मंशा के बगैर नहीं होता। सरदार चंगेज खान का ताल्लुक भी असांगा से है और सरदार साहब ने मुझे इत्तला दे दी है कि वो सरदारगढ़ की पहाड़ियों में खास मंसूबे पर काम कर रहा है। असांगा के तमाम ग्रुप वहां पहुंच रहे हैं, बास ने कहा। और फिर वो एक बार फिर खामोश हो गया, जैसे मुसलसल बोलते बोलते थक गया हो। यहाँ तक तो सारी बात समझ में आ गई है बास, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि हमें करना क्या है, मंगू दादा ने बेचैन से लहजे में कहा। असांगा सरदारगढ़ में क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है, वो सरदार चंगेज खान से पहाड़ियों में क्या काम ले रहा है, इसके बारे में मुझे कोई तफसील नहीं बताई गई है। मुझे सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि मैं अपने ग्रुप के साथ सरदारगढ़ पहुंच जाऊं। सरदारगढ़ में जो हो रहा है या जो होने जा रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां जो कुछ भी हो रहा है वो इंतहाई सीक्रेट है। लेकिन असांगा के कहने के मुताबिक सरदारगढ़ के चंद सरकारी ऑफिसर जिनका ताल्लुक पुलिस और मिलिट्री से है जरूर शक में मुब्तला हो गए हैं और इनके चंद फोन कॉल्स ट्रेप किए गए हैं जिनके मुताबिक वो सरदारगढ़ में होने वाली गड़बड़ के बारे में आला हुकाम को मुतल्ला कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इन्हें असल हकीकत का इल्म नहीं है, इसलिए वो आला हुकाम को इस गड़बड़ के बारे में वाज़े तौर पर कुछ नहीं बता रहे। वो चाहते हैं कि सरदारगढ़ में एक ऐसी टीम को भेजा जाए जो न सिर्फ सरदारगढ़ में आकर हर तरफ सर्चिंग करे बल्कि सरदार चंगेज खान को भी टटोले, जिनके बारे में बताया गया है कि वो गैर मामूली सरगर्मियों में मसरूफ हैं। आला हुकाम की जिन कॉल्स को टेप किया गया है इनसे असांगा को ये भी पता चला है कि दारुल हुकूमत में एक आला सतही इजलास हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया था कि सरदारगढ़ में कुछ ऐसे अफराद को भेजा जाए जो ना सिर्फ सरदारगढ़ की मुकम्मल सर्चिंग कर सके बल्कि सरदार चंगेज खान को भी चेक कर सके। और असांगा के इख्तियार के मुताबिक जिन अफराद को सरदारगढ़ भेजने की तैयारी की जा रही है वो दुनिया के इंतहाई खतरनाक और जीरक तरीन इंसान है, जो असांगा के काज को ना सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि असांगा की सारी सिंडिकेट के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। चूंकि आला हुकाम की तरफ से इन अफराद को भेजने की मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है, इसलिए इन्हें सरदारगढ़ आने से रोकना नामुमकिन है। वो लोग किसी भी वक्त सरदारगढ़ पहुंच सकते हैं। अब वो लोग सरदारगढ़ किस रूप में या किस तरीके से पहुंचते हैं इसके बारे में असांगा के पास कोई मालूमात नहीं है। असांगा चाहता है कि दारुल हुकूमत से आने वाले अफराद को हम हर सूरत में सरदारगढ़ दाखिल होने से रोकें, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन इन अफराद को किसी भी सूरत में सरदारगढ़ में दाखिल नहीं होना चाहिए, बॉस ने कहा। वो खतरनाक लोग कौन है बास? इनके बारे में सांगा ने आपको तफसील बताई है, काले उस्ताद ने कहा। हाँ, इन अफराद के बारे में ना सिर्फ मैं बल्कि तुम सब भी जानते हो। इनके बारे में तुम्हें मैं पहले बाद में बताता हूँ, पहले ये सुन लो कि
सरदार गढ़ सरहदी इलाका है जो 3 अतराफ से पहाड़ियों में गिरा हुआ है। सरदार गढ़ में ना तो कोई एयर बेस है और ना रेलवे लाइन। इस तरफ जाने के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल होता है जो पहाड़ियों को काट कर बनाएगी एक सड़क है, और सरदार गढ़ दारुल हुकूमत से 200 किलोमीटर के फासले पर है। इसलिए जाहिर है कि जो भी सरदारगढ़ भेजा जाएगा वो इसी सड़क के जरिए ही सरदारगढ़ पहुंचेगा। सरदारगढ़ पहुंचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अगर हम इस सड़क की पक्टिंग कर लेंगे तो आने वाले अफराद को हम आसानी से रोक सकते हैं, और इन्हें रोकने के लिए हमें अगर इन पर गोलियों, बमों और मिसाइलों की भी बारिश करनी पड़ी तो हम करेंगे। इनकी मौत हमारी फतह होगी, बास ने कहा। लेकिन वो लोग हैं कौन? जब तक आप हमें इनके बारे में नहीं बताएंगे हमें कैसे इल्म होगा कि हमें किन अफराद को सरदारगढ़ पहुंचने से रोकना है या इन पर हमला करना है? जेकी दादा ने परेशानी के आलम में कहा। वो लोग अली इमरान और इसके साथी हैं, बास ने कहा। तो पहले वो सब हैरत से उछलकर बास की शक्ल देखते रहे, फिर वो सब बुरी तरह से उछल पड़े और इनके चेहरों पर खौफ के तासुरात नुमायां होते चले गए। आपका मतलब है सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान का बेटा अली इमरान और इसके साथी जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हैं? मंगू दादा ने खौफ भरे लहजे में कहा। हाँ, इनका नाम सुनते ही तुम्हारे पसीने क्यों छूट गए हैं? बास ने मुंह बनाकर कहा। वो वाकई इंतहाई खतरनाक इंसान है बास। अगर वो वाकई सरदारगढ़ पहुंच गए और इन्हें इस बात का पता चल गया कि सरदारगढ़ में क्या हो रहा है तो वो सांगा और इसके काज के लिए मौत बन सकते हैं। इमरान के नाम से दुनिया के बड़े बड़े एजेंट और बड़ी बड़ी फाल और ताकतवर एजेंसियां भी लर्जा पर अंदाम रहती हैं। फिर इसके सामने भला हमारी क्या हैसियत हो सकती है? और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तो दुश्मन एजेंटों के साथ साथ क्रिमिनल्स के लिए मौत का दूसरा नाम है। वो एक बार इसके पीछे पड़ जाएं तो फिर वो इन्हें हर सूरत में कब्र तक पहुंचाकर ही दाम लेते हैं, काले नाग ने कहा। इसके चेहरे पर भी खौफ के तासुरात नुमायां थे। मैं जानता हूं कि वो सब किस कदर खतरनाक है, लेकिन ये मत भूलो कि वो हमारी तरह से जीते जागते इंसान हैं, हमारी तरह से खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं। वो माफूकुल फितरत इंसान नहीं है जिन पर बमों, गोलियों और मिसाइलों का असर ना होता हो। इन्हें भी जख्म लगते हैं, वो भी दुख, कर्ब और अजियत महसूस कर सकते हैं। अगर इन पर मुसलसल और खौफनाक हमले किए जाए और इन्हें जवाबी कार्रवाई का मौका ना दिया जाए तो हम भी इन्हें निशाना बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे निशाने चौक जाएं और वो हर बार हमसे बचकर निकल जाएं। अगर हम होशियारी, चालाकी और जहानत से काम लेंगे तो इन मुट्ठी भर इंसानों को हलाक करना मुश्किल साबित ना होगा। हम इन सबको इनके नामों और शक्लों से तो नहीं जानते, लेकिन अली इमरान एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में तुम सबको मालूम है। वो अपनी मखसूस हरकतों की वजह से लाखों करोड़ों में पहचाना जा सकता है। एक बार वो हमारा शिकार बन गया तो इसके साथियों को शिकार करना हमारे लिए मुश्किल साबित ना होगा। इसलिए हम अपनी सारी तवज्जो इस अली इमरान पर ही मबजूल रखेंगे। एक बार इसका शिकार हो गया तो समझो हमने पूरी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को शिकार कर लिया। इमरान अलग आए या अपने साथियों के हमरा इस इकलौते रास्ते से सरदारगढ़ पहुंचने की कोशिश करेगा और हम इसे हर सूरत में सरदारगढ़ पहुंचने से रोकेंगे, बास ने कहा। ठीक है बास, लेकिन वो कब आएगा और हम इमरान और इसके साथियों को पहचानेंगे कैसे? ये भी तो हो सकता है कि वो मेकअप में आए। सरदारगढ़ एक पुरफिजा और कदीम खंडरात से भरा हुआ इलाका है जहां दुनिया भर के सयाह आते रहते हैं। इमरान और इसके साथी इन सयाहों के रूप में भी तो वहां पहुंच सकते हैं, उस्ताद जेरा ने कहा। इमरान ऐसी जगहों पर अमूमन बगैर मेकअप के जाता है। इसके साथी अलबत्ता मेकअप में हो सकते हैं, लेकिन वो जिस मेकअप में भी हों वो इमरान के इर्द गिर्द ही रहेंगे। इसलिए हम इमरान के साथ आसानी से इन्हें भी निशाना बना लेंगे, बॉस ने कहा। लेकिन इमरान भी मेकअप में आया तो? अनवारा ने कहा। सांगा ने इस खतरे के पेश नज़र मुझे स्पेशल गॉगल्स और कैमरे फ्राहम किए हैं। हम इन कैमरों और गॉगल्स की मदद से किसी भी मेकअप के पीछे छुपे हुए असल चेहरे को देख सकते हैं। इन कैमरों और गॉगल्स की मदद से हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझ लेना कि जो आदमी मेकअप में है वो हमारा शिकार है और इसे हलाक करना हमारी जिम्मेदारी है, बॉस ने कहा। फिर तो हमें सड़क के मुख्तलिफ हिस्सों की पकटिंग करनी होगी। सरदारगढ़ से आने वाले हर शख्स को चेक करना होगा कि कौन मेकअप में है और कौन नहीं, जेदी ने कहा। हाँ, ये ज़रूरी है, इसीलिए तो मैंने तुम सब के 3 ग्रुप बनाए हैं जो सड़क के मुख्तलिफ हिस्सों पर पकटिंग करेंगे। पहला ग्रुप सरदारगढ़ दाखिल होने वाले रास्ते पर होगा जो हर आने वाले को मखसूस कागज से चेक करेगा और मेकअप में होने वाले अफराद को और इनकी कार या जीप की निशानदही आगे मौजूद दूसरे ग्रुप को करेगा। दूसरा ग्रुप मुसल्ला होगा जो पहले ग्रुप की निशानदही पर इन अफराद पर हमला करेगा। इन अफराद पर या तो गोलियां बरसाई जाएंगी या फिर इनकी कार या जीप समेत ही इन्हें बमों और मिसाइलों से उड़ा दिया जाएगा। अगर वो लोग दूसरे ग्रुप के हमले से बच गए तो आगे इनके लिए तीसरा ग्रुप तैयार होगा जो इनके रास्ते में मौत के जाल फैलाएगा और इन्हें हर सूरत खत्म करेगा। मैं कोशिश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि इस मामले में असांगा ने हमें कोशिश करने के लिए नहीं, हर सूरत में कामयाबी हासिल करने का हुक्म दिया है। असांगा के हुक्म के तहत अगर हम अपने मकसद में नाकाम हो गए और इमरान और इसके साथी सरदारगढ़ पहुंच गए तो असांगा तुम समेत मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और ये तय है, बास ने कहा। ऐसी सूरत में तो हमें हर सूरत में इमरान और उसके साथियों को हलाक करना पड़ेगा, वरना हम सब असांगा के हाथों मारे जा सकते हैं, शेरा ने खौफ भरे लहजे में कहा। हाँ, ये मिशन हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मिशन है। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो फिर हमें हर सूरत में इमरान और इसके साथियों को हलाक करना होगा, वरना दूसरी सूरत में मौत हमारा मुकद्दर होगी और हमें अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए इमरान और इसके साथियों को हलाक करने के लिए आखिरी हद तक जाना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, वरना नहीं, बास ने सख्त लहजे में कहा।
اوکے باس، ہم یہ مشن ضرور پورا کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی صورت میں سردار گڑھ نہ پہنچ سکیں گے۔ اگر انہوں نے سردار گڑھ کی طرف آنے کی کوشش کی تو ان کا یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا۔ منگو دادا نے انتہائی ٹھوس لہجے میں کہا۔ گڈ شو، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور یہ بھی سن لو، اسانگا نے کہا ہے کہ اگر ہم عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ ہماری زندگیاں بدل کر رکھ دے گا، ہم سب کے حصوں میں کروڑوں ڈالرز آئیں گے، وہ ہمیں مالا مال کر دے گا۔ باس نے کہا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کروڑوں ڈالر ان سب کے منہ سے نکلا۔ ہاں، اسانگا کے کہنے کے مطابق عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کے معاوضے کی مد میں وہ ہم سب کو 10-10 کروڑ روپے دے گا۔ باس نے کہا تو ان کے چہرے فرتے مسرت سے کھلتے چلے گئے۔ ان کی آنکھوں میں مسرت کے جیسے بے شمار دیے روشن ہو گئے۔ 10-10 کروڑ ڈالر! او، اگر ایسی بات ہے تو 10-10 کروڑ ڈالر حاصل کرنے کے لیے ہم عمران اور اس کے چند گنے چنے ساتھیوں سے تو کیا دارالحکومت کی بڑی بڑی ایجنسیوں سے ٹکر لے سکتے ہیں اور انہیں نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ کالے ناگ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، تم سب کو آج ہی سردار گڑھ کے ملحقہ علاقے میں پہنچنا ہے اور ان سپارٹس کو چیک کرنا ہے، جہاں سے تم عمران اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف چیک کر سکتے ہو بلکہ ان پر ڈیتھ اٹیک بھی کر سکتے ہو۔ باس نے کہا۔ ہم تیار ہیں باس، ان سے اپنے بیک وقت کہا۔ گڈ شو، باس نے کہا، اور پھر وہ انہیں مزید ہدایات دینے لگا، جسے وہ سب بڑی انہماکی اور دلچسپی سے سننے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں باس نے میٹنگ برخاست کی اور پھر وہ اٹھ کر تیز سے چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صفدر اور تنویر جولیا کے فلیٹ میں تھے۔ جولیا نے فون کر کے ان دونوں کو بلایا تھا۔ سب سے پہلے تنویر پہنچا تھا اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد صفدر بھی آ گیا تھا۔ جولیا نے ان دونوں کو خصوصی طور پر فون کر کے کہا تھا کہ وہ آج اس کے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ وہ دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے جبکہ جولیا کچن میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ حیرت ہے، مس جولیا نے آج صرف ہم دونوں کو ہی ناشتے پر بلایا ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، حیرت تو مجھے بھی ہو رہی ہے۔ عام طور پر مس جولیا ہم سب کو لنچ یا ڈنر پر بلاتی ہیں، لیکن آج انہوں نے صرف مجھے اور تمہیں ہی کال کیا ہے۔ پہلے تو میں سمجھا تھا کہ مس جولیا نے جیسے مجھے کال کر کے بلایا ہے، اسی طرح باقی سب کو بھی ناشتہ کرانے کے لیے فون کیا ہوگا، لیکن یہاں آئے تو پتہ چلا کہ اس نے صرف مجھے اور تمہیں ہی مدعو کیا ہے اور کسی کو نہیں، تنویر نے کہا۔ مس جولیا بھی تو اکیلی رہتی ہیں، سب آ جائیں تو ان کا بار اکیلی انہیں ہی اٹھانا پڑتا ہے، یا ہم سب کے لیے کھانا پکانے میں صالحہ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم سب کے کہنے کے باوجود مس جولیا ہمیشہ اپنی جیب سے ہمارے کھانے پینے کا اہتمام کرتی ہیں، اور پھر ان کی اور صالحہ کی لذیذ اور پرتکلف کھانے بنانے کی محنت الگ ہوتی ہے۔ ہم بھی آتے ہیں اور کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں، صفدر نے کہا۔ ہاں، یہ تو خواتین ہیں جو ہمارے لیے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا لیتی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی دعوت کرنی ہو تو پھر ہم سب کو ہوٹلوں یا ریسٹورنٹوں میں ہی بلاتے ہیں، تنویر نے کہا۔ ظاہر ہے اب ہم خواتین کی طرح کھانا پکانے سے تو رہے، صفدر نے مسکرا کر کہا تو تنویر بھی مسکرا دیا۔ اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا کیونکہ جولیا نے تمام ممبران میں سے صرف اسے اور صفدر کو ہی ناشتہ کرنے کے لیے بلایا تھا، اور دیگر ممبران سمیت اس نے عمران کو بھی نہ بلایا تھا، اور عمران کا وہاں نہ ہونا تنویر کے لیے کسی نعمت غیر مرتکبہ سے کم نہ تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا جولیا نے واقعی ہم دونوں کو ناشتہ کرانے کے لیے ہی بلایا ہے؟ تنویر نے کہا۔ کیا مطلب؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ میں نے جولیا کے چہرے پر سنجیدگی اور انتہائی سوچ و بچار کی پرچھائیاں دیکھی ہیں۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے دل میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اور وہ ہم دونوں سے شیئر کرنا چاہتی ہیں، تنویر نے کہا۔ تمہارے خیال میں ان کے دل میں کیا ہو سکتا ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مس جولیا کے چہرے کو دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے جیسے وہ اکیلی رہ رہ کر بور ہو گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ کہیں سیر و تفریح کا پروگرام بنانا چاہتی ہوں، تنویر نے کہا۔ صرف ہم دونوں کے ساتھ؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ نہیں خیر، ایسا تو نہیں ہوگا، جولیا سیر و تفریح سب کے ساتھ ہی کرنا پسند کرتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے پہلے مشورہ کرنا چاہتی ہو کہ اگر ہم سیر کرنے جائیں تو کہاں۔ ایسا کون سا پرفضا مقام ہو سکتا ہے جہاں ہم چین اور سکون کے ساتھ تفریح کر سکیں، اور یہ چین اور سکون ہمیں ایک ہی صورت میں میسر آ سکتا ہے، تنویر نے کہا۔ وہ کیا؟ صفدر نے پوچھا۔ کہ ہم سب ہوں لیکن ہمارے ساتھ وہ احمق نہ ہو، اس کی موجودگی میں ساری تفریح غارت ہو جاتی ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے عمران صاحب کیا وہ ہمارے ساتھ ہوں تو ہماری تفریح غارت ہو جاتی ہے؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ ہاں، وہ ہر وقت ہر جگہ مسخریاں کرتا پھرتا ہے اور ایک بار اس کے سر پر حماقتوں کا بھوت سوار ہو جائے تو پھر سیر و تفریح کا نام ہی باقی رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں، تنویر نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسا نہیں ہے، عمران صاحب کی موجودگی میں تو سیر و تفریح کا لطف اور زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں کسی صورت میں بور نہیں ہونے دیتے۔ ان کی موجودگی میں ہماری محفل زعفران زار بن جاتی ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری محفل بنتی ہو کہ زعفران زار؟ میں تو اسے بھبول کا کانٹا سمجھتا ہوں جو ہر وقت چبھتا ہی رہتا ہے، وہ بھی دل میں، تنویر نے منہ بنا کر کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی لمحے جولیا ایک ٹرے اٹھا کر لے آئی جس پر چائے کے 3 کپ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کپ صفدر کے سامنے، دوسرا تنویر کے سامنے اور تیسرا کپ اپنی کرسی کے سامنے میز پر رکھا، پھر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تنویر کا خیال ہے کہ آپ نے ہمیں صلاح مشورے کے لیے بلایا ہے کہ اس بار ہم تفریح کرنے کے لیے کہاں جائیں؟
صفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، تنویر کا اندازہ درست ہے، میں نے واقعی تم دونوں کو اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ جولیا نے مسکرا کر کہا تو تنویر کا چہرہ فرط جذبات سے سرخ ہو گیا اور وہ صفدر کی جانب ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا میرا اندازہ درست ہے نا، بہت دن ہو گئے کوئی کیس ہاتھ نہیں لگا۔ جولیا نے کہا، آپ تو اس طرح کہہ رہی ہیں جیسے کیس بھی کوئی قیمتی خزانہ ہو جو ہاتھ نہیں لگا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ درست ہے، میرے نزدیک ایک دلچسپ اور سنسنی خیز کسی خزانے سے کم نہیں ہوتا۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ ایسا خزانہ ہے جسے ہم اپنی جیبیں نہیں بھر سکتے اور نہ ہی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کیا تم لالچی ہو؟ آخر جیبیں بھرنے اور بینک میں رقم جمع کرانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا، او نہیں، میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی، یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نہ لالچی ہوں نہ دولت جمع کرنے کا شوقین۔ آپ نے کیس کو ایک خزانہ کہا تو مزاح میں نے بھی ایک بات کر دی کہ خزانہ تو وہ ہوتا ہے جسے جیبیں بھری جا سکیں یا اکاؤنٹ کھلوایا جا سکے، اس سے میرا لالچی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ تنویر نے ہنس کر کہا، تنویر ٹھیک کہتا ہے مس جولیا، یہ لالچی نہیں ہے۔ صفدر نے تنویر کی حمایت کی، اچھا تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کیا آپ صفدر کی گواہی پر یقین کر رہی ہیں، میری بات پر یہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے لالچی سمجھتی ہیں؟ تنویر نے حیرت سے اور تیز تیز بولتے ہوئے کہا، ارے نہیں بھلا میری ایسی جرت کہاں۔ جولیا نے مسکرا کر کہا، اس کا موڈ بھی خاصا خوشگوار تھا اس لیے وہ بھی مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ تو پھر آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ صفدر نے ہنس کر کہا، آج کل ضرورت سے زیادہ ہی سست سی ہے۔ جولیا نے اسی انداز میں کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ پھر میری دعا ہے کہ اللہ اسے چست کر دے۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ اچھا تو کیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا پھر سے سیر و تفریح کا موڈ بن رہا ہے؟ صفدر نے کہا، ہاں سارا دن فلیٹ میں پڑے رہ کر میں واقعی بور ہو گئی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی صالحہ یہاں آ جاتی ہے اور کبھی تم سب اور کبھی میں تم سب کی طرف پہنچ جاتی ہوں، لیکن یہ سلسلہ کب تک چل سکتا ہے؟ ہم ایک شہر ایک جگہ رہ کر بور ہو جاتے ہیں، ہمیں کبھی کبھار ہی چین نصیب ہوتا ہے۔ سیر و تفریح کے مواقع بہت کم ہی دستیاب ہوتے ہیں اور جب ہوتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی کیس میں الجھ جاتے ہیں۔ یہ کیس ہمیں خود ہی الجھا دیتا ہے اور ہماری سیر اور تفریح مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کبھی سیر و تفریح کا یا کہیں جانے کا پروگرام بنایا ہو اور وہاں ہم نے واقعی سیر و تفریح کی ہو۔ ہر سیر و تفریح میں کہیں نہ کہیں سے کوئی کیس نکل آتا ہے اور ہم اس میں بری طرح سے الجھ کر رہ جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں سب کچھ بھول کر کیس پر کام کرنا پڑتا ہے۔ اس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم واقعی حالی سیر و تفریح کا پلان بنائیں، ایسا پلان جو مکمل اور جامع ہو اور ہم بھرپور انداز میں تفریح کر سکیں۔ ہم کسی ایسی جگہ جائیں جہاں دور دور تک کسی کیس کے درمیان میں ٹپکنے کا امکان نہ ہو اور ہم بھرپور انداز میں انجوائے کریں۔ جولیا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، آپ کے خیال میں ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہم صرف سیر و تفریح کریں اور اس تفریح میں کوئی کیس نہ ٹپک سکے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اسی لیے میں نے تم دونوں کو بلایا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم تینوں مل کر پلان بنائیں، کسی خاص جگہ جانے کے لیے مکمل تیاری کریں اور پھر ہم باقی ساتھیوں کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ جولیا نے کہا، یہ سب تو ہو جائے گا لیکن اس کے لیے چیف سے اجازت نہ دی تو؟ تنویر نے کہا، جب ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہوتا تو چیف ہمیں سیر و تفریح کرنے سے نہیں روکتا، اس سے اجازت لینا میری ذمہ داری ہے۔ میں لوں گی چیف سے اجازت اور مجھے یقین ہے کہ چیف انکار نہیں کرے گا۔ جولیا نے کہا، اگر آپ چیف سے اجازت لے سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے چیف سے اجازت لینے کے لیے عمران کو درمیان میں ڈالا تو پھر واقعی آپ کو اور ابھی اسی وقت بتا دیتا ہوں کہ اس پلان میں نہ تو میں آپ کا ساتھ دوں گا اور نہ ہی عمران کے ساتھ میں کسی تفریحی مقام پر جاؤں گا۔ تنویر نے سپاٹ لہجے میں کہا، کیوں، عمران سے تمہاری کیا دشمنی ہے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، دشمنی نہیں ہے لیکن ہر بار اسی کی موجودگی کی وجہ سے ہماری تفریح غارت ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی جانے کا پلان بنا لیں، پاکیشیا تو کیا دنیا کے کسی بھی کونے میں سے ساتھ لے جائیں، وہ اپنے ساتھ کیس ضرور لاتا ہے اور پھر ہم نہ چاہتے بھی اس کے ساتھ کیس میں الجھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات تو ہے، تنویر درست کہہ رہا ہے کہ عمران صاحب جب بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کیس بہت چلا بلکہ دوڑا چلا آتا ہے۔ صفدر نے مسکرا کر کہا، تو کیا تم دونوں یہ چاہتے ہو کہ ہم اس پلان میں عمران کو شامل نہ کریں؟ جولیا نے چونک کر کہا، میں تو ایسا نہیں چاہتا، البتہ تنویر سے آپ پوچھ لیں۔ صفدر نے کہا، کیوں تنویر تم کیا کہتے ہو؟ جولیا نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی بات کہہ چکا ہوں، اگر آپ واقعی سیر و تفریح کرنا چاہتی ہیں تو پھر میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ یہی ہوگا کہ اس بار آپ عمران کو شامل نہ کریں۔ ایک بار ایسا کر کے دیکھ لیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ واقعی اس مرتبہ بھرپور انداز میں تفریح کریں گے اور کوئی کیس کسی صورت بھی ہمارے قریب نہ پھٹکے گا، لیکن اگر آپ نے عمران کو ساتھ لیا تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری تفریح ختم اور کیس شروع۔ تنویر نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس بات کا فیصلہ باقی ساتھیوں سے مشاورت کے بعد ہی کیا جائے کہ ہم تفریح کے لیے جائیں اور عمران کو اپنے ساتھ لے جائیں یا نہ لے جائیں۔ پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم تفریح کرنے جائیں گے کہاں۔ صفدر نے کہا، ہاں عمران کا فیصلہ دوسرے ساتھیوں کی مشاورت سے ہی کیا جائے گا، صرف تمہارے کہنے پر ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ جولیا نے منہ بنا کر کہا تو تنویر نے ہونٹ بھینچ لیے، اس کی زبان ایک بار چل پڑے پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تنویر نے منہ بنا کر کہا، زبان کا کام ہی چلنا ہے، وہ چلاتا ہے تو کیا ہوا؟ جولیا نے کہا، اور بھی بہت سی چیزوں کا کام چلنا ہے۔ صفدر نے کہا، ہاں تمہارا دماغ بھی چل سکتا ہے۔ تنویر نے جھلا کر کہا،
نہیں، میرا ذہن چلتا رہتا ہے لیکن اچھی سوچ کے لیے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا میرا دماغ بری سوچ کے لیے چلتا ہے؟ تنویر نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا، اگر عمران صاحب ہوتے تو شاید وہ یہی سمجھتے۔ صفدر نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر سے گھور کر رہ گیا۔ عین اسی وقت دروازے کی گھنٹی زوردار انداز میں بجی اٹھی۔ یہ کون آ گیا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گھنٹی بجانے کا انداز ایسا ہے جیسے کسی بوکھلائے ہوئے آدمی نے گھنٹی بجائی ہو، اور ہمارے ساتھیوں میں سے تو کوئی اس انداز سے گھنٹی نہیں بجاتا، صفدر نے کہا۔ تو کسی انجان کا جولیا کے فلیٹ کی گھنٹی بجانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تنویر نے کہا۔ کوئی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ضرورت کے لیے مس جولیا سے کچھ لینے آیا ہو، صفدر نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، ہمسائے اکثر چائے کے لیے دودھ، چینی اور پتی مانگنے آتے ہیں، خاص طور پر ان کی ملازمائیں، جولیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ تو پھر آپ ہی دیکھیں کہ کون ہے، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، جولیا نے کہا، اور پھر وہ اٹھی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ دروازے پر پہنچ کر اس مرتبہ دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسی وقت گھنٹی پھر بج اٹھی اور اس مرتبہ بجتی ہی چلی گئی۔ جولیا نے گھبرا کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازے میں ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں، آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، رنگ ہلدی کی مانند نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ کھلے دروازے میں دھڑام سے گر پڑا۔ اس طرح کہ اس کا دھڑ اندر کی طرف تھا اور ٹانگیں دروازے سے باہر تھیں۔ وہ گرتے ہی یوں ساکت ہو گئے جیسے اس کے جسم سے یک لحظ روح قبض کر لی گئی ہو۔ ارے ارے کیا مطلب؟ ارے صفدر، تنویر، جلدی یہاں آؤ! جولیا نے بکھلا کر اونچی آواز میں صفدر اور تنویر کو پکارا۔ اس کی تیز آواز سن کر صفدر اور تنویر بھی دوڑتے ہوئے وہاں آ گئے۔ او کون ہے یہ اور کیا ہوا ہے اسے؟ صفدر نے دروازے کے درمیان میں گرے ہوئے آدمی کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، میں تو اسے نہیں جانتی، میں نے دروازہ کھولا تو یہ اچانک گر پڑا، یہ بہت پریشان اور ڈرا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جولیا نے کہا۔ صفدر فوراً اس آدمی پر جھکا اور اس کی نبض اور اس کے دل کی دھڑکن چیک کرنے لگا۔ اس کی نبض ڈوب رہی تھی اور اس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار بہت سست تھی۔ او اس کی حالت تو بہت خراب ہے، یہ تو مر رہا ہے، صفدر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ مر رہا ہے؟ مگر کیسے؟ کیوں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ایک ہال نما بڑا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک بڑی میز پڑی ہوئی تھی۔ میز کے گرد 10 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، جن میں سے 9 کرسیوں پر 9 افراد بیٹھے